جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے، اور بریک سے قبل محمد زین ہاشمانی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا اس انداز سے اظہار کر رہے تھے کہ مطلب دل میں یاد مدینہ ویسے تو رہتی ہے، تازہ ہو گئی۔ اور دوسری بات، جس انداز سے، جس سوچ سے، جس گداز سے انہوں نے پڑھا کلام، تو یہاں بیٹھے ہر شخص کی آنکھ جو ہے وہ اشکبار تھی۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور جب یہ کلام پڑھ رہے تھے اور کلام پڑھ چکے، جو کیفیت بنی، تو میرا بھی دل کیا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فقیر، یہ عاجز، یہ غلام بھی اپنی محبت پیش کرے کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، پڑے ہیں نقشے پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، جبھی تو روح لہراتی ہے پے کر رقص کرتا ہے، زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے، لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ مظفر وارثی کا یہ کلام میرے دل کے بہت قریب ہے، اور ہر وہ شخص جو کہ عشق مصطفیٰ کے راستے کا مسافر ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کیفیات انہوں نے باندھی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے کی آمد ہے، اور کل سے یا پرسوں سے انشاءاللہ پاکستان میں باقاعدہ ربیع النور کی پرکیف ساعتوں کا اور بہاروں کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچا پکا دائمی عشق نصیب فرمائے، اور آپ کی سچی غلامی میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ یقین جانیں ناظرین، اگر ان کی غلامی میں، ان کی سچی غلامی میں موت نہ آئے نا، دنیا آخرت سب برباد ہو گئی۔ آپ کی جو مفتی صاحب نے ابتدا میں گفتگو کی نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو میں صرف جو ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کروں کہ میں نے جب اقبال کا یہ شعر پڑھا نا، یقین جانیے ایسا لگا کہ انہوں نے اس آیت کی پوری تفسیر لکھ دی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ درد امت رکھتے تھے، انسانیت کا درد رکھتے تھے، اور کہیں کسی کو پریشان دیکھ لیں، تکلیف میں دیکھ لیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وہ پریشانی دور نہ کر دیں تب تک سکون سے نہیں بیٹھتے تھے۔ تو اگر ہم ان سے عشق کا دم بھرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو محبت کے تقاضوں کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو غریب ہے، مفلس ہے، ایک شعبہ ہے جس میں اس کو بہت پریشانی لاحق ہے، اور کئی مشکلات کا سامنا ہے، تکالیف ہیں، اور ان کے چہروں پر اداسی ہے۔ آئے نہ مل کر ہم اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے دیوانے، ان کے غلام ہیں، تو آئیں ہم اس طبقے کی مدد کریں، آئیں ہم ان یتیم بچیوں کے، غریب بچیوں کے سر پر دست شفقت رکھیں، جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے۔ آئیں رکھیں، پھر دیکھیں وہ بچی، وہ میری بہن، وہ میری بیٹی کیسے اپنے دل سے آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی سے دعا کرانا، ایک ہوتا ہے کسی سے دعائیں لینا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ دعائیں آج آپ نے لینی، دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے گی۔ یہ اداس چہروں پر ہمیں اور آپ کو مل کر مسکراہٹ بکھیرنی ہے۔ یہ جو فوٹیجز آپ کو دکھائی جاتی ہیں ناظرین، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کس انداز سے اس شعبے میں بھی الحمدللہ آپ کے تعاون سے، اللہ کی توفیق سے، اپنی ان بہن اور بیٹیوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کا سامان کر رہا ہے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آج ان کے یہ خوشگوار چہرے، مسکراتے ہوئے چہرے اس بات کی ضمانت ہے، یہ اس بات کی موٹیویشن ہے، اس بات کی ترغیب پوری دنیا میں جا رہی ہے کہ دیکھیں ان کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں تھا، یہ اداس تھیں، یہ انتظار میں تھیں، کئی سالوں سے منتظر تھیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے، اور آپ تمام معاونین کو، آپ تمام متعلقین کو جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جس شعبے میں
کار خیر سر انجام دینے کے لیے آپ کو آواز دیتا ہے، آپ معاون ثابت ہوتے ہیں، آگے بڑھ کر ہمارے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی روزی میں، رزق میں، اولاد میں، تمام چیزوں میں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے، کامرانیوں سے آپ سب کو نوازے۔ فرنیچر کی مد میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہن بیٹی کی مدد کرنا، 50,000 روپیز آپ نے دینے، آپ چاہتے ہیں ہاؤس ہولڈ جو گھر کی ضروری اشیاء ہوتی ہیں، زندگی گزارنے کا سامان ہوتا ہے، 50,000 روپے اس قیمت میں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کھانے کا انتظام کیا جائے، اس اجتماعی شادی کے موقع پر 50,000 روپے کی کنٹریبیوشن ہے۔ اگر پوری ایک شادی کا پیکیج آپ اپنی طرف سے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو 1.5 لاکھ روپے اس کے بعد آپ نے دینے۔ ایسے بھی میرے بہن اور بھائی ہو سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے، ہماری فیملی کی طرف سے آپ 3 بچیوں کی شادی کریں، غریب بچیوں کی 2 یتیم بچیوں کی شادی کریں۔ تو ہمارا کام یہاں بیٹھ کر آپ کو کنوے کرنا ایک اپرچونٹی ہے اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے، ان مفلس غریب بچیوں کے لیے آواز دی جا رہی ہے جو اپنی شادی کے انتظار میں آئیں، عزت کے ساتھ اپنی بہن بیٹی کی طرح ان کو بھی رخصت کرنے کا سامان کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں ہم سب پر نازل ہوں، ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں بھی برکتیں ہوں، اور جو ان غریب بچیوں کی، بہنوں اور بیٹیوں کا خیال آج کر رہا ہے، کل رب تعالیٰ ان کی بہن اور بیٹیوں کو ان کے گھروں پر خوش و خرم رکھے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے اس طرح کی مدد اور کنٹریبیوشن کے بعد، اس طرح کے اجر و ثواب کی بھی آپ سمجھ لیں کہ جو آخرت میں ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس طرح کا ریٹرن، اس طرح کا صلہ، اس طرح کا اجر بھی یہ تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان فارمولہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی خوشیوں کا سامان کرنے والا بن جائیں گے تو وہ جو آسمان والا ہے، وہ جو دستے قدرت میں سب کچھ رکھتا ہے، ساری طاقت، وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، کن فیکون، اس کے کہنے پر صرف بات ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی بچیوں کا انہوں نے کام آسان کیا، اللہ نے ان کی بچیوں پر، ان کی بہنوں پر، ان کی بیٹیوں پر اپنی رحمت کی بارش کر دی۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کنٹریبیوشن کے بعد کہ ہم اپنی بہن اور بیٹیوں کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، اللہ ان سب کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، لیکن یہ ایک پریکٹیکل ذریعہ ہے کہ آئیں دوسری غریب بچی یا ہماری بہن جو ہے اپنا سمجھتے ہوئے اس کے لیے عزت کا، خوشیوں کا سامان کریں، تو آٹومیٹیکلی میں سمجھتا ہوں رب تعالیٰ آپ پر مہربان ہوگا، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش و خرم رہیں گی۔ مفتی محمد اطہر میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رانا اشفاق صاحب موجود ہیں الحمدللہ، محمد زین ہاشمانی حمد باری تعالیٰ بھی بہت خوبصورت پڑھی انہوں نے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بریک سے قبل پڑھی، اور مدعا یہی ہے، ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں یہاں پر اس لیے کہ لوگوں کی مدد کے لیے جو بھی ہم آج مدعا لے کر بیٹھے ہیں، جو بھی گزارش یہاں سے اپیل کی جا رہی ہے، آپ کا جتنا زیادہ کنٹریبیوشن آ جاتا ہے ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا وصول ہو گیا، ہمارا وقت، ہماری محنت، ہمارا یہاں پر بیٹھ کر آپ سے گفتگو کرنا، یہ سب وصول ہو گیا، اللہ کے کسی بندے کے ہم کام آ گئے، بس یہ انٹینشن ہے۔ باقی آپ یقین جانیں، میں ان صاحبان ثروت و صاحبان علم و دانش کی طرف سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر کسی مطلب نے، کسی آپ سمجھ لیں مفاد نے ان کو یہاں نہیں بٹھایا، اللہ کی مخلوق کی مدد کا جو جذبہ ان کے اندر ہے وہ جذبہ ان کو یہاں پر لے کر بیٹھا ہے۔ جو بھی شخصیات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں انتہائی آپ سمجھ لیں کہ ٹف شیڈیول ہوتا ہے ان کا، بزی شیڈیول ہوتا ہے، لیکن تمام مصروفیات ترک کر کے کہ یار ایک آواز دی جا رہی ہے، مطلب یہ جو ہمارے وی ہیو سم ڈسٹنگوشڈ گیسٹ اینڈ آلویز یو پیپل سی دیٹ الحمدللہ ARYQTV alhamdulillah is playing a vital role in order to enlighten the teachings of Quran and Sunnah, and in order to preach the true teachings of Quran and Sunnah, we always invite such people who are very much busy, and they have a tough schedule, but in spite of this tough schedule, they leave out all the schedules and engagements and come here in order to help out the humanity. So when you do something with this true spirit to help out the humanity, Allah Almighty gives you the success. So this is the very simple formula to understand that when we start doing something good for the humanity or to help out the humanity, we are going to be blessed by Allah Almighty automatically. So this is the nature, this is the simple formula, this is the quite easy to understand for any Muslim, that when a category of any nation start helping the other, so it means that they are going to be
blessed in this world and the hereafter as well. So if you want to be blessed on the day of resurrection, this is quite easy for you. What you need to do, you should come forward and start helping the humanity, start feeding the people, start watering the people, start providing them pure water, start doing something good for them, start healing the wounds of such people who are suffering from so many problems and difficulties. So once again, all of you are more welcome, more than welcome. Please come forward and start helping in this special aspect as well, and that is the aspect of marriage. So there are so many poor daughters and sisters who have been waiting for someone who comes to them and arrange something for them so that they could marry to someone. But because of financial crisis, because of inflation rate is touching the sky right now, so this is quite difficult for them, almost impossible for them to arrange all the things which are necessary to arrange any marriage. So we have to come forward and we have to help them out. We are supposed to provide them money so that they could arrange furniture, they could arrange household, they could arrange all the basic things which are necessarily be arranged to arrange a marriage. So please come forward. Especially I am asking to all my brothers and sisters who are overseas, because whenever we call all of you, whenever we appeal in any difficult time, you people always show your love and affection, and you come forward and start helping the humanity, start strengthening the hands of Khwaja Garib Nawaz Welfare Trust. So once again, with the same hope, we are appealing, we are requesting to come forward. And very well, my brothers and sisters, that we are not sitting here to convince you. We are sitting here just to convey or share this golden opportunity that if you are blessed with wealth, come forward. There are my daughters and my sisters who are in thousands waiting for your help. So if you help them, inshallah you are going to be helped on the day of resurrection. के वो दिन कि जब हर कोई बेयारो मददगार होगा, अगर उस दिन ये आपके नामा अमाल में ये सब चीज़ें होंगी, तो इंशाअल्लाह कल आपको अल्लाह के अर्श का साया भी नसीब होगा, कल आपको हौज़े कौसर का पानी भी नसीब होगा। क्योंकि दिल इस बात का यकीन रखता है कि जो दुनिया वालों के काम आसान करने में लगा रहता है और इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है, कल क़यामत में फिर उसको रुस्वा नहीं छोड़ा जाएगा, उसको अकेले तना नहीं छोड़ा जाएगा, उसको तकालीफ में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उसने अपने अल्लाह की रिज़ा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक का सामान किया है कि जब किसी गरीब को ज़रूरत पड़ी उसने बढ़ चढ़ कर किसी की प्यास बुझाई, किसी को खाना खिलाया, किसी गरीब यतीम बच्ची की शादी की, किसी के सर पर कोई आफत आ गई और उसके सर से साइमा छिन गया, उसने उसको छत खड़ी करके दी कि तू मेरा बहन और तू मेरी भाई है और तू इसमें रह और अपने क़याम को मुमकिन बना। तो ये जो जहद है और ये जो आप समझ लें कि एक मोटिवेशन है, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, इंशाअल्लाह सच पीपल आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन। और मुफ्ती साहब, दुनिया में भी यकीनन बहुत सारी हमें इसमें भलाइयाँ, आखिरत की कामयाबी तो खैर है ही, और वही हमारा असल टारगेट भी होना चाहिए। तो ज़िंदगी तो 4 दिन की है। हमने निकाह के हवाले से बात करी, हमने जो खुराफात अपने समझ लें पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मारी, खुराफात शामिल कर ली। सर ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जिस कदर इस वक्त माशरे में ख़राबी है, क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि आप भी जानते हैं मुफ्ती साहब, मैं भी जानता हूँ, राना साहब आप भी सेकंड करेंगे, आज भी वो तबका जिसको रब ने नवाजा है उसका अगर 20% भी खड़ा हो जाए तो हमारे 90% मसाइल जो है वो ख़त्म हो जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो सर वो जहद कैसे पैदा की जाए? हाँ सुमेर भाई, यकीनन आपने जो गुफ्तगू फरमाई, उस गुफ्तगू का अगर लुबे लुबाब निकाला जाए, तो जिस दीन को हम अपना चुके हैं और जिस दीन का हमने कलमा पढ़ा है, तो उसके लिए एक जुमला है कि ये दीन खैर ख्वाही का मज़हब है। हमें सोच लेना चाहिए। यहाँ तो हम हर उस बंदे को मोटिवेट करते हैं जो मुखय्यर हजरात मौजूद हैं, लेकिन कोई एक शख्स ऐसा भी तो मौजूद होगा ना जिसके पास माल नहीं होगा, दिल में तो कोड़ला होगा कि मैं कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, ये खैर ख्वाही का मज़हब है, ये दीन बहुत खैर ख्वाही सिखाता है। रास्ते में पड़ी तकलीफ़ को हटा देना भी
صدقہ و خیرات ہے. واہ واہ واہ. کسی مومن مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ و خیرات ہے. اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر دینا بھی صدقہ و خیرات ہے. اگر کوئی آپ کے گھر پر آ جائے، سائل بن کر آ جائے، اس کے اس سوال کو پورا کر دینا بھی صدقہ و خیرات ہے. بے شک، یہ احساس ہمارے دل میں موجود ہونا چاہیے. اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. احساس انسان کو ہونا چاہیے. میرے سامنے کوئی چیز، ایک انسان مر رہا ہے اور میں کہوں کہ یہ مر رہا ہے تو مرنے دیجئے، اگر مجھے احساس نہیں ہے تو میرا مسلمان ہونے کی حیثیت کیا ہے؟ میں سوچے وہ دور کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک حبشی غلام ہے اور لوگ اسے مار رہے ہیں، برہنہ لٹایا ہوا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا ہے، اس پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اسے برا بلا کہا جا رہا ہے، اسے پتھر مارے جا رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر بھی سوچ لیتے یہ تو حبشی غلام ہے، میرے سے کیا تعلق، میں کیا جانوں یہ کون ہے. احساس، انسانیت کا احساس، محبت کا احساس، ایک انسان ہونے کی حیثیت کا احساس جو اللہ کے رسول نے سکھا دیا کہ دین خیر خواہی کا مذہب ہے. بے شک. تو سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ برداشت نہیں ہوا، فوراً پہنچے اور اس غلام سے پوچھنے لگے، اے غلام یہ بتا تجھے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا اس لیے دی جا رہی ہے کہ میں نے رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کر لیا. سبحان اللہ. آپ اندازہ کر رہے ہیں، یہ احساس تھا. سیدنا صدیق اکبر نے احساس محسوس کیا کہ ایک مسلمان، پہلے تو غلام اور پھر مسلمان میرا بھائی، اس کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے. آپ دوڑ کر گھر گئے، مال لیا اور زیادہ داموں میں خرید لیا. کیوں چاہتے تھے وہ یہ کام کرنا؟ اس لیے کہ احساس تھا، دل میں احساس ہونا چاہیے. خیر خواہی کا مذہب ہے. ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے آج جس دور میں ہم آ چکے ہیں، یہ دور بہت خراب ہو چکا ہے، بحث ہو چکا ہے. اس دور کے اندر حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر راستے پر کوئی جانور مر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو پہلے احساس ہوتا تھا کہ یار بلی گاڑی کے نیچے آ گئی یا کتا گاڑی کے نیچے آ گیا. آج لوگ گاڑی کے نیچے لوگوں کو کچل کر چلے جاتے ہیں. الامان والحفیظ، ہمارے اب جاننے والے ان کے ساتھ ہوا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گھر پر بندے نے کال کی کہ بھائی یہ فلانی جگہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لوکیشن. اور جب وہ کال کرتے ہیں دوبارہ وہ موبائل لے کر چلا جاتا ہے. اتنے بحیث ہو چکے ہیں ہم. الامان والحفیظ. اب آپ دیکھیے تو یہ بحیثی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری. یہ بحیثی کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع نہ کرنا. یہ بحیثی کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کے کردار کو نہ اپنانا. یہ بحیثی کی وجہ یہی ہے کہ اہل بیت اطہار کی ان سنتوں پر اپنانا نہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال لوگوں کے لیے قربان کر دیا ہے. آج ہم سوچیں کہ جس معاشرے کا ہم حصہ بن چکے ہیں، معاشرہ آج جو ہمارے ہاں سامنے نظر آ رہا ہے، فحاشی عریانی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کا سد باب کرنا ضروری ہے. اور اس کا سد باب ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے نکاح. جب تک آپ نکاح کے بندھن سے باندھیں گے نہیں کسی کو تو تب تک یہ برائیاں، یہ عریانیاں، یہ فحاشیاں ختم نہیں ہوں گی. تو یقیناً یہ عمل بہت ضروری ہو چکا ہے. اور وہ بیٹیاں، وہ ہماری بہنیں، وہ بچیاں جو باپ کے سائے سے محروم ہو چکی ہیں، آج ان کے سر پر سایہ ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول نے دعا مانگی مفلسی سے بچنے کی. تو صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مفلس وہ ہوتا ہے فلوس جس کے پاس پیسے نہ ہوں. مفلس تو اسے کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مفلس یہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کا انبار لے کر آئے اور اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں لے کر پہنچے اور اللہ فرمائے کہ ہاں بھائی بتاؤ تم پر کوئی حق ہے دوسرے کا. تو ایک آتا ہے کہتا ہے اس نے مجھے برا بلا کہا، اس نے میرا حق مارا، اس نے گالی دی، اس نے میرے حصے کو کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساری نیکیوں کو ان کے حوالے کر دے گا، یہ لو اس کی نیکیاں لے جاؤ. پھر آخر میں ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس کا مجھ پر حق، اس نے میرا حق کھایا تھا، مجھے میرا حق دیا جائے. تو وہ کیا کہے گا میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے. تو اللہ فرمائے گا اس کے گناہ اس پر ڈال دیا جائے. اللہ، ہم بحیث ہو چکے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ مال کمانے کی حوث، حرص ہمیں بہت ہو چکی ہے. کیا ہی اچھا ہو. دیکھیں مال کی محبت ہی فطرتاً انسان کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ لوگ کمانے نہ جائیں.
اگر یہ نہ ہو تو پھر آگے کے معاملات کیسے چلیں. لیکن اس فطرت کو میں نے کہا نا, ہر فطرت کو اللہ نے انسان کے سمجھا دیا کہ اس فطرت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. مال کی فطرت ضرور ہے تمہارے اندر, محبت ضرور ہے, لیکن اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو ثواب ملے گا. واہ واہ, کماتے تم ہو, محنت تم کرتے ہو, خون پسینہ تم بہاتے ہو, لیکن جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو پھر اللہ کو راضی کر لیتے ہو. تو یقیناً کسی غریب مسکین یا کسی بیوہ کی بیٹی کو اگر آپ اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں, آپ ایک باعث بن جاتے ہیں, آپ ایک اس کا سہارا بن جاتے ہیں, یقین جانیے یہ سہارا آپ کے لیے کتنے اجر و ثواب کا بنے گا. دیکھیں وہ نہیں جانتا کہ کس نے میری مدد کی, اور وہ بیٹی بھی نہیں جانتی کہ کس نے میری شادی کرائی, وہ نہیں جانتی, لیکن اس کے دل میں ایک دعا ضرور ہوگی. یقین جانے وہ دعا یہی ہوگی, اے اللہ جس نے اس اہتمام میں جو 1 روپیہ بھی خرچ کیا, میں یہاں تو 50,000 کی بات کر, میں تو کہہ رہا ہوں 1 روپیہ بھی جو خرچ کرے گا نا تو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا, بے شک, اور وہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور جو 1 روپیہ بھی خرچ کرے نا نیکی کے کاموں کے اندر, میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں لے کر آتا ہے اللہ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے کتنا گنا کمانا ہے. ہم مادہ پرست لوگ ہیں, ہم ملٹیپلیکیشن پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, ہم 2 کا 4, 4 کا 8, 8 کا 16 کرنا چاہتے ہیں, لیکن نیکیوں کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم کما لیں. نہیں, نیکی کے اندر ہم نے کم نہیں کمانا ہے, نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. مجھے بس بات کیونکہ آگے نکل جائے گی, ایک بادشاہ کی بات یاد آ گئی. وہ بادشاہ نے کہا, اعلان کیا اپنی سلطنت میں کہ بھائی آپ سب نے 1 گلاس دودھ ڈالنا ہے کنویں کے اندر. تو ہر شخص سوچنے لگا یار رات میں ہم جائیں گے اور سبھی تو دودھ ہی ڈالیں گے, تو میں 1 گلاس پانی ڈال دوں گا تو کیا ہوگا. سب نے یہی سوچ لیا. صبح جب بادشاہ نے کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہے, پانی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ شاید میڈیا پر موجود ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں, شاید وہ مدد کر دے گا, شاید اس نے کر دی ہوگی, شاید اس نے کر دی ہوگی. یہ سوچ فکر انسان کو نیکی سے دور کر دیتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں شیطان کا سب سے بڑا وار ہی یہی ہے کہ وہ نیکی میں تمہیں سست کر دیتا ہے, کاہلی دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, پرسوں نہیں ترسوں, اور وہ دن با دن گزرتا چلا جاتا ہے. اور یقیناً موت کا وقت کوئی معین نہیں ہے, کسی بھی لمحے آ سکتی ہے, اس کا وقت تو معین ہے کہ بھائی آنا تو ہے, لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید آج نہیں تو کل. نیکی کے لیے دیری نہ کریں بلکہ نیکی میں جلدی کریں. جتنی جلدی کریں گے اتنی ہی نیکیاں آپ کے قریب آ جائیں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کو سلامت رکھے, اور آپ جب بھی آتے ہیں یقیناً ایک موٹیویشن ہمارے ناظرین تک پہنچتی ہے. رانا صاحب جو بھی گفتگو ابھی مفتی صاحب نے کی, اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین. سر یہ الشیطان یعیدکم الفقر, یہ قرآن بھی ہمیں بتاتا نظر آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ انسان کو ڈراتا ہے تنگ دستی سے, کہ اگر تم اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرو گے تمہارے پاس تو پیسے ختم ہو جائیں گے. یہ باقاعدہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ بھائی شیطان کا کام تمہیں برگلانوں میں بہت سارے جو ذرائع ہیں کہ یہ بھی ہے کہ تمہیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو گے تو تمہیں ڈرائے گا, دھمکائے گا کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں یہ پیسے دیے تو تمہارے پاس تو خود پیسے ختم ہو جائیں گے, پھر کیا کرو گے. تو سر یہ مجھے لگتا ہے ہم کسی چیز پہ عمل کریں نہیں کریں, قرآن کے اس بہکاوے میں آ کر بڑا ہم عمل کرتے ہیں کہ ہمیں واقعی خوف آتا ہے کہ یار اللہ کی راہ میں دیں گے تو پتہ نہیں پیسے کم ہو جائیں گے. یہ عجیب سا ایک معاملہ ہے. آپ اتنے پروگرامز میں آتے ہیں, اتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو بہت سارے اجتماعی کاموں میں آپ کے ساتھ معاون ہوتے ہیں سر, لیکن ایسے بھی 2 لوگ آپ کو ملتے ہوں گے نا کہ آپ کو لگتا ہوگا یار اللہ نے اس کو ماشاءاللہ اتنا نوازا ہے, یہ کوئی بھی اچھا کام بہت ہی بہتر انداز سے کر سکتا ہے یا ہمارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے, لیکن وہ 1% بھی وہ شخص آپ کو نا اس میں ایکٹیو نظر نہیں آتا. سر کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ ایمان کی کمزوری, بھروسہ نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. بنا اتنی باتیں اچھی بتائی مفتی صاحب نے, ساری باتیں کلیئر ہیں. گھر میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہے, اللہ کا شکر ہے. بہت ساری باتیں تو ہمیں پتہ ہے, ساری بات پتہ ہے, لیکن ایک ساتھ ساتھ شیطان تو ہے, پھر وہ آپ کو ورگلاتا ہے, روکتا ہے. یہ کام رکنے والا نہیں ہے, واہ روکنا نہیں چاہیے کبھی بھی.
اور مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی, سب کر دیں گے تو کیا ضرورت ہے, ہاں میں پھر تو کر دوں گا. اور سبھی یہ سوچ رہے ہیں. یہ غلط ہے, یہ سوچ غلط ہے. پہل کرنے کا بھی تو حکم ہے, آگے بڑھ کر بھی تو کام کرنے کا حکم ہے, وہ نہیں اپناتے ہم لوگ. یہ کر دے گا, چلو میں اگلی دفعہ دیکھ, بھائی یہ کیوں کرے, میں کیوں نہ جا کے پہلے کر لوں. بنیادی چیز یہ ہے ہمارے اندر, یہ جو سست روی ہے اور جو ہم لوگوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ یار تم دیکھ لو یار. اور رانا صاحب ہم یہ سوچے نا قبر میں ہم اپنا جواب دیں گے, دوسرے آگے ہمارا جواب دیں گے. یہ بدقسمتی میں بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں پھیل گئی ہے. فی زمانہ پہلے ایسا نہیں تھا, مجھے 40-45 سال ہو گئے اس شہر میں. یہ ایک تجربہ ہے آپ کا ماشاءاللہ. تو کبھی ایسی باتیں سننے کو نہیں ملی تھی جو آج کل سننے کو ملتی ہیں. اللہ چھوڑ یار, سب چور ہے. وہ بھائی سب چور نہیں یار, معاشرہ اللہ کا شکر ہے نیک بندوں سے بھرے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. آپ ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے, چوروں کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ ہاں صحیح بات. میں آپ کو جو اچھے لوگ کام کر رہے ہیں ٹرسٹ تو کرنا پڑے گا نا. میں کبھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو بڑی دعا مانگتے, یا اللہ بس خزانہ آج ہی مجھے دے دے. ہم اس پہ اس وقت تو بھروسہ کرتے ہیں, لیکن جب دینے کی باری آتی ہے اس وقت ہم ٹال دیتے ہیں, پتھری گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے, ان باتوں جو آپ کا موضوع ہے جس کے لیے آج ہم سب جمع ہیں, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہل کریں, اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں, کسی اور کی پرواہ نہ کریں. وہ کون آئے گا جلانے کی, پتہ نہیں اس کے بعد ماچس ہو نہ ہو. آپ کو تو اللہ نے توفیق دی ہے, آپ پہلے کام کر جاؤ. تو ہمیں ہر کام میں, خاطر نیکی کام میں بڑھ چڑھ کا حصہ لینا چاہیے, تاکہ یہ بھی مقابلہ ہونا چاہیے نا. آپ کی نیکی کتنے, میری نیکی کتنے. ہم باقی ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہیں. حکم ہے نا نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش. ہم نے بہت ساری چیزوں کو بھول لیا, اپنے اوپر لاگو نہیں کیا ہوا. ہمیں ریویژن کرنی چاہیے کہ جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں, جو ہماری تعلیمات ہیں, جو ہمیں بتایا گیا ہے, ہمیں اس پہ عمل کرنا. رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں اپنا احتساب کر لو, اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب ہو جائے. بات یہ کہ معاشرہ جس بے روی کا شکار مفتی صاحب نے فرمایا, پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں لوگوں کے پاس گھروں کے حالات, پڑوسیوں کے حالات. ہم نے وہ جذبات چھوڑ دیا کہ یار جب ایک حکم ہے کہ 40 گھر اس طرف 40 گھر اس طرف, اس پہ تو ہم غور نہیں کرتے. اگر ہم سب مل کے اپنے اپنے پاس کھڑے ہو کے 40 اس طرف جائیں تو کوئی بندہ پریشان ہوگا ہی نہیں. ہم نے جانا چھوڑ دیا, کہنا چھوڑ دیا, دیکھنا چھوڑ دیا لوگوں کو کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو حکم یہ تھا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی آج آم آئے ہیں تو اس کی گٹلیاں بھی نہیں پھینکو باہر. اللہ نہ جانے پڑوس والے کے پاس تھی یا نہیں تھی, اس کو ضرورت ساتھ سے کم کا شکار کرنا ہے. تو میں پھر اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں ان تمام اہل ثروت حضرات سے کہ آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں شادیوں پر, پلیز اپنے اندر کچھ پرسنٹیج اس کام کے لیے رکھیں. چاہے خواجہ غریب نواز کو دے, چاہے اپنے طور پہ بھی بڑے آگے اپنے طور پہ 2 بچیوں کی شادی کر لیں. کون سا فرق پڑ جائے گا؟ اگر کوئی بچی 2 بکری جتنی بچیاں آتی ہیں, لاکھ روپے 10 لاکھ میں سامان دیتے ہو, 50 روپے کھانے کے دیتے ہو, کیا کمی آ جائے گی؟ کوئی کمی نہیں. کروڑوں روپے تو آپ خود خرچ کر رہے ہو. تو یہاں بیٹھے ہوئے مجھے پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے, موٹیویشن ہوتی ہے. میں نے بھی ایک عہد کیا ہے, اللہ تعالیٰ موقع دے گا اگلے سال بتائیں گے. سبحان اللہ. میں نے بھی ایک آج عہد کیا, میرے بیٹے کی شادی ہے ان قریب, میں اس پہ پہل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اس اپنے ذاتی معاملات سے نو چندہ نہ کسی سے مانگوں گا. جو میری توفیق ہے میں اس کے مطابق کم از کم 1 بچی, زیادہ 2 بچیوں کو میں اپنے بیٹے سے پہلے رخصت کروں. واہ واہ واہ. تو یہ سب کو کرنا چاہیے, سب کر سکتے ہیں یار. اس کراچی میں بڑی گنجائش ہے, لوگوں کے گھروں میں آپ کے پاس بہت کچھ اللہ میں دیا ہوا ہے, ورنہ ابھی ڈنڈا آ جائے گا, پھر نکلے گا تو فائدہ کیا ہوگا. بانٹ دیجئے, اللہ کے راہ میں بانٹ دیجئے, بچیوں کی شادیاں کرا دیجئے. میرا یہ ایمان ہے کہ ساری زندگی آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور اس معاشرے سے جس کی طرف آج اشارہ ہو رہا ہے کہ بچیاں بیچاری پریشان ہیں, مائیں پریشان ہیں, آنے جانے میں پرابلم ہے, لوگوں کے گھروں میں مصیبتیں ہیں, اور پھر اللہ معاف کرے ایک ہی بات رہ جاتی ہے, وہ ہے برائی. چلو یار کر گزرو,
اس کے لیے میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کی سستی کی وجہ سے، آپ کے پاس ہونے کے باوجود، آپ کے پتہ ہونے کے باوجود اگر کوئی بچی غلط راہ روش میں شکار ہو گئی، آپ ذمہ دار، آپ ذمہ دار، آپ کو بھی جواب دینا، بالکل جواب دینا ہوگا. اور آپ کو پتہ تھا تب. ہاں، اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے، نہیں بڑھ سکیں گے، تو قیامت کے دن تو ہو سو ہو جو حساب ہوگا آپ کا، دنیا میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں. اللہ، ہمیں بچانا چاہیے، ان بچیوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ ان کا نکاح ہو جائے، اپنے گھروں کو چلے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس مدد سے، آپ کے اس جذبے سے ایک فیملی آباد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اور ناظرین، یقیناً جو جتنی بھی گفتگو رانا صاحب نے کی، مفتی صاحب نے کی، حقیقت یہی ہے کہ احساس کی بات ہے. اور احساس دیکھیں کیا ہے، آپ کسی کی تکلیف کو اگر اپنی تکلیف نہ سمجھیں تو اس کا مطلب آپ احساس سے آری شخص ہیں. لیکن کوئی دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تو فوری طور پر بندہ یا بندہ مومن یہ سوچتا ہے یار اس تکلیف میں بھی مبتلا ہو سکتا ہوں، یا اگر میں اس حالت میں ہوتا تو میں اس تکلیف سے اور اس اذیت سے گزر رہا ہوتا. تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا، ہم اس کی تکلیف کو آسان کر سکتے ہیں، تو آپ نے آسان کرنا ہے. آج آپ نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی. یو آر گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل آن دا ڈے آف ریسریکشن. یاد رکھیے، ہر شخص نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا. لوگ کیا کہیں گے بھائی، قبر میں جانے کے بعد کوئی بھی کچھ نہیں، مطلب سارا کچھ وہی ہے کہ آپ کیا جمع کر کے لائیں. میں رانا صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے مطلب وہ کام کیا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. جذبات تو آپ کے بول ہی رہے تھے، آپ نے اپنے عمل سے بھی یہ بات لوگوں تک پہنچائی کہ یہاں بیٹھ کر ہمیں کتنی موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے کہ ایک نہیں 2 بچیوں کا آپ نے کہا کہ بھائی میں خود سے، میرے بیٹے کی شادی آ رہی ہے، اس سے پہلے اپنی ان بیٹیوں کو رخصت کروں گا جو غریب ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کی اس جو جذبہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر آپ کو دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے. اور یہ ساری جو گفتگو ہے ناظرین، ان ہماری غریب پیاری بہن اور ہماری بیٹی کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، جو جن کے اداس چہرے تھے ان پر خوشیوں کا سامان. آج یہ جو آپ ڈاکومنٹری دیکھیں گے اس میں جو آپ کو نظر آئے گا، یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے آپ کو جو آواز دی، صدا لگائی اور آپ نے جو تعاون پیش کیا، دیکھیں کس انداز سے الحمدللہ یہ ماشاءاللہ بلکہ ایک پیکج تیار کیا گیا ہے، ایک ڈاکومنٹری تیار کی گئی ہے اس شادی اپیل 2023 خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت. یہ ملاحظہ کریں، پھر انشاءاللہ یہیں سے گفتگو جوڑتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، مجھے کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ سیکنڈز جو ہے وہ درکار ہیں، لیکن اب فوری طور پر انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ ڈاکومنٹری ہوگی جو ہم رکھتے ہیں. وہی بات جو رانا صاحب نے کی کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. آپ کے سامنے یہ ڈاکومنٹری آ رہی ہے، آپ ملاحظہ کریں اور اس کے بعد یہیں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ، اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا، اور اللہ وسعت والا بہت جاننے والا ہے. نکاح سنت انبیاء اور ایک اہم معاشرتی و سماجی فریضہ ہے، لیکن موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت کی وجہ سے غریب والدین کے لیے اپنی بچیوں کی شادی کرنا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. یونیسیف کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد لڑکیاں جن کی عمر 20 سے 35 سال کے درمیان ہے شادیوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں. ان میں سے 10 لاکھ کے قریب لڑکیوں کی شادی کی عمر شادی کے انتظار میں گزر چکی ہے، اور شادی کے انتظار میں ان کی عمریں ڈھل رہی ہیں. رشتوں میں تاخیر اور شادی نہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ غربت ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل گزشتہ کئی سالوں سے اجتماعی شادیوں کا اہتمام کرتا آ رہا ہے. اور اس کاوش کے نتیجے میں بہت سی بیٹیاں جو غربت کی وجہ سے والدین کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھیں، اب اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں. ایک بار پھر اس کار خیر میں تعاون کے لیے
ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल दस्तक दे रहा है। आइए दस्ते ताउन बढ़ाइए, गरीब बच्चियों की शादी और सामान उरूसी की फरहमी के लिए ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल का साथ दीजिए। जी नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा की डॉक्यूमेंट्री और मैरिज अपील 2023 ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के तहत ये टेलीथॉन ट्रांसमिशन अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है और दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, क्योंकि देखें मौजू जो है ना, ये इसमें बहुत जहतों से बहुत जावियों से गुफ्तगू हो सकती है। जो मुद्दा था, जो मकसद अज़ीम था, वो यही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहनों बेटियों को इज़्ज़त के साथ उनके घर का करने की कोशिश करें और रुखसत करने का एहतमाम करें। और इस हवाले से ये हकीकत है जो डॉक्यूमेंट्री में भी कहा गया कि जब भी ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के तहत आपको आवाज़ दी गई, आपने जिस अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह अपने ट्रस्ट का मुजाहिरा किया और आपने ये शो किया कि दुनिया भर में आज भी जो जज्बा खिदमत खल्क है उससे दिलों को हमने आज भी सरशार रखा हुआ है। आज भी अगर किसी दुखी और तकलीफ़ में मुब्तला शख्स के अगर मदावे के लिए, उसके दुखों के मदावे के लिए, उसके ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए, उसकी तकलीफ़ और परेशानी को आसानियों में बदलने के लिए आज भी आवाज़ दी जाती है, तो वो बंदगान खुदा जिनके दिलों को अल्लाह ने खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार रखा है, वो आगे आते हैं। और हमारा काम तो देखें आवाज़ लगाना है। वो कहते हैं ना कि जो अल्लामा इकबाल ने जो कलाम लिखा, जो हम लिखी, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारा तो काम अज़ान देना है, हमारा काम सदा लगाना है। कल हमसे नतीजा नाज़रीन नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि हमने काविश क्या की, हमने कोशिश क्या की, हमारे एफ़र्ट्स क्या थे। राना साहब की जो गुफ्तगू में मोटिवेशन है वो क्या है कि यार कल इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में कम से कम सुरखरू होने का ये चांस तो है ना कि मौला सब चीज़ें बेहतर नहीं कर दी, सारी तकालीफ लोगों की दूर नहीं कर दी, तमाम उदास चेहरों को मुस्कुराने वाले चेहरों में नहीं बदल दिया, लेकिन मौला तेरी तौफीक से जो कर सके एफ़र्ट्स करके आए। मतलब आप एफ़र्ट्स देखें, ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया में भी अप्रिशिएट किया जाता है। कोई अगर आप बच्चे को काम दें और वो आपके सामने वो काम करे, जो उससे आउटपुट चाहिए, जो नतीजा चाहिए, रिज़ल्ट चाहिए, वो ना मिले, लेकिन हर वो शख्स जो कि आप समझ लें सादा जहन भी रखता है, वो उस बच्चे को अप्रिशिएट करेगा। क्यों? अगर वो आउटपुट नहीं आया, आप उसके ऊपर उसको डिस्करेज नहीं करेंगे, आप उसको जो अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे उसके एफर्ट्स को। क्यों करेंगे? उसने मेहनत पूरी करी। तो अल्लाह की बारगाह में देखें, वो जो वाक़या बार बार हर जगह खुद ब खुद वो लिंक के तौर पर आ जाता है। अब जब नमरूद ने आग लगाई है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह जलाने के लिए, तो एक जो परिंदा है वो अपनी चोंच से कतरे डाल रहा है। आप उस परिंदे को भी पता है कि भाई ये कतरों से आग नहीं बुझनी है। वो आग तो इतनी शदीद थी कि कई फिट से ऊपर से परिंदा अगर गुजरता था तो वो जलकर नीचे गिर जाता था, इतनी शदीद आग थी, लेकिन वो कतरे डाल रहा है। क्यों? उसको पता है कि कल मेरा शुमार उनमें होगा जो आग बुझाने वालों में से थे। बस हम आग बुझाने वालों में से बन जाए, हम एफर्ट करने वालों में बन जाए, ताकि दुनिया और आखिरत हमारी जो है ना वो आसान हो सके। तो हम एक तरफ तो आपसे अपील करते हैं, डोनेशंस इकट्ठे करते हैं, दूसरी तरफ हम ये चाहते हैं कुरान और हदीस से आप तक ये रोशनी पहुँचे, तालीमात पहुँचें, ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत, यानी कि सिर्फ ये ठेका ARYQTV ने नहीं उठाया कि ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के तहत हम बच्चियों की शादियाँ करा दें, हम हैंड पम्प्स लगवा दें, लेकिन दूसरी जो अखलाकी जिम्मेदारियाँ हैं कि मुआशरे से बुराइयों को कैसे ख़त्म करना है। इसलिए शादी के इस आप समझ लें टेलीथॉन ट्रांसमिशन में बैठ के सिर्फ शादी और निकाह के लिए जो डोनेशंस चाहिए, बच्चियों के लिए आपसे बात नहीं की गई, बल्कि अखलाकी तौर पर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, अखलाकी जो बुराइयां जन्म लेती हैं, ऐसा अमल ना करने से, इन सारी जहतों से अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू करना ये ट्रेंड है, वतीरा है ARYQTV का। और आज की भी इस ट्रांसमिशन से आप अपनी मदद जारी रखें। 24/7 हमारे वॉलंटियर्स, हमारे मुंतजिमीन आपकी राह तक रहें, और हमें उम्मीद है इस कार्य खैर में भी आप सब बढ़ चढ़ कर इस मैरिज अपील 2023 को कामयाब बनाएंगे। मुफ्ती मोहम्मद अतहर मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सोना इसोफ्यू। राना अशफाक साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी तरह आप मोहब्बतें बांटते रहें। और मोहम्मद ज़ैन हाशमानी, क्या बात है, आप ही की खूबसूरत आवाज़ में, मोहम्मद ज़ैन हाशमानी की खूबसूरत आवाज़ में हम अपनी इस टेलीथॉन
ट्रांसमिशन से ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल से इजाज़त ले रहे हैं। और लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर, पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। और ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल, जिसके नाम की ये बरकतें हैं, जिसके नाम की अज़मत है कि ये कारवां अल्हम्दुलिल्लाह रवां दवा हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की बारगाह में अकीदत पेश करते हुए मोहम्मद ज़ैन हाशमानी की आवाज़ में आपका मेज़बान सुमैर अहमद आपसे रुखसत ले रहा है कि अगर न होता तेरा आस्तां गरीब नवाज, अगर न होता तेरा आस्तां गरीब नवाज, गरीब का था ठिकाना कहाँ गरीब नवाज, मरीज गम है कोई चार अगर नहीं मिलता, हम अपना दाग दिखाएं कहाँ गरीब नवाज, और अब हम अपना दाग दिखाएं कहाँ गरीब नवाज, करम तो ऐ मेरे गरीब नवाज, करम तो ऐ मेरे गरीब नवाज, हम अपना दाग दिखाएं कहाँ गरीब नवाज, मरीज गम है कोई चार अगर नहीं मिलता, हम अपना दाग दिखाएं कहाँ गरीब नवाज। ये शान बंदा नवाजी तो देखिए उनकी, वहीं गरीब खड़े हैं जहां गरीब नवाज, वहीं गरीब खड़े हैं जहां गरीब नवाज, कहाँ मैं और कहाँ राज दामने ख्वाजा, कि मैं जमीन हूँ और आसमां गरीब नवाज, कि मैं जमीन हूँ और आसमां गरीब नवाज। मोहम्मद ज़ैन हाशमानी की आवाज़ में अपने मेज़बान सुमैर अहमद को ARYQ TV पर पेश की जाने वाली इस एक्सक्लूसिव टेलीथॉन ट्रांसमिशन मैरिज अपील 2023 से दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। कोई दुनियाए अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मयसर ये नजारा तेरा, तो कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, कि कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। और खुर्शीद क़यामत की ताबिश माना के क़यामत ही होगी, पर हम उनके हैं घबराएं क्यों, हम उनके हैं घबराएं क्यों। क्या हम पे नबी का साया नहीं, क्या हम पे नबी का
سایہ نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا اس محسن اعظم کہ یوں تو خالد پر ہزاروں احسان ہیں اس محسن اعظم کے ہم سب پر ہزاروں احسان ہیں ارے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا اور جتایا نہیں احسان بھی کیا اور جتایا سو کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پر کروڑوں احسان ہیں ارے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا اور جتایا نہیں احسان بھی کیا اور جتایا کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے لو لگی گئے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بن مانگے دیا اور اتنا دیا رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بھلا کسی سے کیا مانگوں مصطفیٰ جان رحمت کے لال دیتے ہیں قربان میں ان کی بخشش